والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين والله غفور رحيم. حاضرین گرامی، محترم صدر مجلس اور خواتین اسلام، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی روشنی میں جو بھی میں نے تلاوت کی ہے کچھ ضروری باتیں رکھوں گی. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیویوں اور بیٹوں اور تمام مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنے اوپر کچھ چادر لٹکا لیا کرے. ان سے ان کی پہچان ہو جائے ملے گی اور انہیں تکلیف بھی نہیں دی جا سکے گی. اور اللہ غفور رحیم ہے. یہ آیت مدینے میں اصول اتری جب مسلمان مکے کے کافروں کے ساتھ عہد کی لڑائی میں ہار گئے اور اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو ستانے کے نئے راستے کھول دیے. اس زمانے میں مدینے کی عورتیں رات کو اپنی ضرورتوں کے لیے کھیتوں میں جایا کرتی تھی. مدینے میں اسلام کے دوسرے سے دشمن بھی تھے جو دوسرے مسلمان تھے، انہیں بھی اس موقع مل گیا. اور جب مسلم عورتیں رات کو اپنی ضرورتوں کے لیے کھیتوں میں جاتے تو ان سے بول باتیاں کرتے اور جب انہیں اس پر ٹوکا گیا تو یہ عذر اور بہانہ کرنے لگے کہ ہم یہ نہ سمجھا کہ یہ شریف ہوتے ہیں، ہم تیرے لونڈیاں سمجھ رہے تھے. اسی لیے اللہ نے ان آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ اپنے بیویاں اور بیٹیاں اور تمام مومنوں کو پردے کا پابند بنائے تاکہ کسی کو یہ عذر اور بہانہ نہ سکے کہ ہم انہیں بچاری عورت سمجھا تھا، بلکہ اب صرافت کے نقاب بغیر مسلمان عورتیں دین و رات باہر نہ جائے. اور اسی کا نام آیت پردہ ہے. اور اس پردے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمات کی شرافت اور عفت و عصمت کی حفاظت ہو اور دوسرے انہیں ہوش اور امید کی بری نگاہ سے نہ دیکھے. لیکن برا مگر تہذیب کا جو اسلام میں پردوں کو کچھ قرار دیتی ہے اور اسے عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتی ہے اور شانتی نہیں تہذیب کے دلدادہ بہت سے دانشور اور کچھ علماء جو عورت کی تہذیب کو اسلام میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پردے خلاف باتیں بنا کر بے پردگی اور بے حیائی کو مسلمانوں میں لانا چاہتے ہیں، جس کا اثر نوزائیدہ اولاد کی کثرت پاک اور عام راستوں پر کھلی بے حیائی کے صورت میں دیکھا جا رہا ہے. جس نے عورت کی عزت اور پاک دامنی سے بھروسہ اٹھا دیا ہے اور ایک عورت کو نہ تو اس کے شوہر پر بہشارا گیا ہے اور نہ شوہر کو دی پر ہر عورت کے کچھ خوبیاں دوست اور عاشق ہوتے ہیں جو ان کے حسن اور جوانی کے زمانے تک انہیں اپنے آنکھوں بٹاتے ہیں اور جب جوانی چل جاتے ہیں تو پھر کوئی پوچھتا نہیں. ابھی چند روز کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ برطانیہ کے شہزادے کے بیوی ڈائنا نے خود یہ اقرار کیا کہ اس کے شوہر کے علاوہ اس کے کئی اور بھی دوست اور عاشق ہیں اور جب یہ راز خاص ہوا تو شہزادے نے اسے طلاق دے دیا. پھر بھی اس نے ایک خواہش کی کہ شہزادہ اس کے اور عاشقوں کے مانند اس سے اپنا تعلق رکھے. کچھ روز کے بعد وہ اپنے ایک عاشق کے ساتھ ایک کار حادثہ میں ہلاک ہو گئی. یہ برطانیہ اور لندن کی شاہی خاندان کی بات ہے. آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کی عوام کی کیا حالت ہوگی. آپ کچھ سوچیں گے اگر عورت کو پردے سے آزاد کر دیا جائے اور اسے مکان سے باہر بازاروں، کارخانوں اور سرکاری نوکریوں میں کام کرنے کی آزادی دی جائے پھر ان سے کوئی اولاد پیدا ہو تو شوہر کیسے یقین کر سکتا ہے کہ یہ میری ہی اولاد ہے؟ پھر اس کی پرورش اور اس کی محبت اسے کیسے مل سکے گی جو ایک پردہ نصیب عزت دار عورت کی اولاد کو نصیب ہوتی ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی دلیل
पर्दा तो दिल का होता है, अगर दिल साफ है तो पर्दा की कोई जरूरत नहीं। और यह भी देखा जाता है कि पर्दा नसीब निकाब पोश औरत भी अपनी इज्जत लुटा देती है। मेरी प्यारी बहनों, जमुना जहरीत ने बेटी के साथ क्या सलूक हुआ करता था उसे आप जानती हैं, लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने औरत को इज्जत दी और उसे वाजिबुल एहतराम बनाया और लड़की की परवरिश को कार का शराब करार दिया और उसकी हया और शर्म और उसकी इज्जत और शान की हिफाजत के लिए पर्दे का हुक्म दिया ताकि औरत का वकार साबित रहे। लेकिन इस जमाने में कुछ दौलत और खुशहाली और ज्यादातर अंग्रेजी तालीम की वजह से मुस्लिम माशरे में पर्दे से आजादी के साथ बेहयाई और बेगैरती भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने पहले ही इस फितने को भांप लिया था। जैसा कि वो फरमाते हैं, लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी, लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, रोशन मगरिब है इनके मद्दे नजर, रोशन मगरिब है इनके मद्दे नजर, वजह मशरिक को जानते हैं गुनाह। ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। अकबर इला आबादी फरमा गए, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब समा महफिल हो गई पहले चिराग खाना थी, माइज़त खोती ने इस्लाम। मेरी चंद बातों से आपने समझ लिया होगा कि अगर हम इस्लाम के इस पर्दे को खुद को अपने छोटे हमदर्द और वक्त के चमक दमक के फरेब में तोड़ दिया तो जदीद